اطاعت اور عبادت قلب کو روشن کرتی ہے. اطاعت اور عبادت قلب کو روشن کرتی ہے، قلب کو جلا دیتی ہے، قلب کو سیکل کر کے، وہ کلئی کرتے نا برتنوں پر، یعنی اوپر چمکانے کے لیے پالش، منور اور چمکدار، قوی اور مضبوط کرتی ہے. کیا چیز؟ دل کو روشن. اطاعت اور عبادت. طاعت اور عبادت کی کثرت سے قلب صاف اور شفاف، نورانی، چمکدار اور آئینے کی طرح اکسریز ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوا کرتے ہیں. یعنی عبادت کی کثرت سے، عبادت میں کیا ہے؟ جیسے قرآن کا پڑھنا، نماز کے علاوہ نفل کا پڑھنا، ذکر کی کثرت، لوگوں کی خیر خواہی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل شیشے کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ سے جو برا کرتا ہے نا، اس کے لیے بھی آپ خیر خواہی لے آئیں گے تو دل پہ کوئی داغ رہے گا نہیں، چمکدار شیشہ. لیکن کتنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ نفرتیں کیا ہے؟ مسلسل دل کو داغدار کیے رکھتی، بغض، حسد، عداوت، یہ دل کو بوجھل کیے رکھتے ہیں، تو دل کہاں سے چمکدار ہوگا؟ تو جب کوئی انسان اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے اور پھر بھی خیر خواہی کرتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی بھی کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل صاف، شفاف، نورانی، چمکدار اور آئینے کی طرح اکسریز کہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے. جیسے شیشہ آپ سامنے کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دھوپ کے پوری طرح وہ اس کی دھوپ کی قوت کو دیوار پہ دوسری طرف ڈال رہا ہوتا ہے پوری قوت کے ساتھ، تو اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوا کرتے ہیں. اس قسم کے قلب والے آدمی کے پاس اگر کبھی شیطان پہنچ جائے تو اس کا نور اور اس کے قلب کی روشنی کا پرتو شیاطین پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح آسمان کے فرشتوں کی باتیں چرانے والے شیاطین پر شہاب ثاقب ٹوٹنے سے ہوتا ہے. پھر شیطان پاس پٹکتے ہوئے ڈرتا ہے جیسے عمر سے ڈرتا تھا. یعنی وہ دل سے اٹھا ہوا نور شیطانی وسوسوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، جیسے شہاب ثاقب شیطانوں کو جلا دیتے ہیں. اس قسم کے قلوب سے شیاطین اس قدر ڈرتے ہیں جس قدر بھیڑیا شیر سے ڈرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. چلے بھیڑیے کو چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو رکھ لیں شیر کے سامنے تو بات سمجھ آ جائے گی. بلکہ اس سے بھی زیادہ بسا اوقات روشن قلب انسان شیاطین کو پچھاڑ دیتا ہے کہ تو مجھے بہکانے آیا، تو مجھے برگلانے آیا، تو مجھے سستی دلانے آیا، میں تیری بات نہیں سنوں گا. دوسرے شیاطین ہمدردی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کی وجہ دریافت کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا، تو اتنا اداس کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ کسی انسان نے اسے پچھاڑ دیا ہے، اسے کسی انسان کی نظر لگ گئی. کتنے ہیں ایسے ہم میں سے؟ جو شخص اتنی قوت رکھتا ہے کہ اپنے دل سے نفرتوں کو اکھاڑ پھینکے، صرف وہی یہ قوت رکھتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کر سکے. جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں وہاں تو وسوسوں کی، شیطانی خیالات کی بچھاڑ ہوتی، وہ تو اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، اسے دین کا بڑا فائدہ نظر ہی نہیں آتا. جسے اپنے اوپر قوت نہیں اور وہ صرف اسی رونے دھونے میں ہے کہ اس کے ساتھ فلاں نے زیادتی کر دی، فلاں نے کر دی، فلاں نے ایسا کر لیا، فلاں نے ایسا کر لیا، وہ بھی میرا دشمن، وہ بھی میرا دشمن. سارا وقت وہ یہی باتیں سوچتا ہے اور شیطان آ کر اس کو غمگین کرتا رہتا ہے. شیطان ہی غمگین کرتا ہے نا انسان کو. کیوں غمگین کرتا ہے؟ تاکہ عمل کی قوت کم ہو جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. یعنی ہم اور حزن کے ساتھ غلبۃ الرجال سے بھی پناہ مانگی، تاکہ لوگ میرے ساتھ ایسی زیادتی کر ہی نہ سکیں یا رب کہ جس کی وجہ سے مجھے ہم و حزن لاحق ہو. کیونکہ جب ایمانی قوت آتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ایسے شخص وہ ڈرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ بھی دفاع کرتا ہے. فیا نظرۃ من قلب حر منور یکاد لہ الشیطان بالنور یحرق. کیا کہنا ہے نورانی قلب کی نظر و نگاہ کا کہ اس کے نور سے شیطان بھی جلنے لگتا ہے. کیا یہ روشن نورانی قلب اور تاریک اور سیاہ قلب برابر ہو سکتے؟
جس کی امیدیں تاریک اور خواہشات خبیثہ بے شمار ہوں، اور جس کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا چکا ہے، اور ہر صبح اٹھتے ہی اسے یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اے خانہ خراب، جس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب گئیں، میری جان تجھ پہ فدا، انا قرینک فی الدنیا وفی الحشر وفی الحشر بعدها فانت قرین لی بکل مکان، میں دنیا اور اس کے بعد حشر میں بھی تیرا ساتھی ہوں اور تو ہر جگہ میرا ساتھی ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي دَارِ الشَّقَاءِ فَإِنَّنِي وَأَنْتَ جَمِيعًا فِي شِقًا وَهَوَانِ، اگر تو شقاوت و بدبختی کے گھر میں جائے تو میں اور تو دونوں شقاوت اور رسوائی کے حال میں شریک ہیں، دونوں ہی برابر ہیں ذلت و رسوائی اور بدبختی میں۔ چنان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور باوجود کہ شیاطین گناہگاروں کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، تاہم گناہگار اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ ہے بڑا دھوکا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ، حالانکہ وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب گناہگار ہمارے حضور میں حاضر ہوگا تو شیطان کو دیکھ کر کہے گا، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں پورب اور پچھم کا فاصلہ ہوتا، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے اور کچھ فاصلہ نہیں تمہیں آج کے دن، چونکہ تم نے ساتھ ہی نافرمانی کی ہے، اس لیے عذاب میں بھی تم دونوں ایک دوسرے کے شریک حال ہو، اکٹھے ہو۔ اس موقع پر ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری عبادات کا حال کیا ہے۔ یہاں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، بہت جامع لفظ ہے۔ ذکر دعاؤں کے لیے بھی آتا ہے، ذکر قرآن کے لیے بھی آتا ہے، ذکر نماز کے لیے بھی ہے، ذکر کائنات کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ہے، اور باقی بھی جو تسبیحات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں ان سب کے لیے بھی لفظ ذکر آتا ہے۔ ذکر ایک جامع لفظ ہے۔ تب ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے پرکھیے کہ حال کیا ہے۔ مثلا صبح کیا آپ نے، اٹھتے ہی دعا یاد رہی پڑھنی یا نہیں؟ واش روم میں گئے، کیا دعا پڑھنی یاد رہی یا نہیں؟ واپس نکلے، وضو کیا، اللہ کو کتنا یاد کیا؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز میں اللہ کی یاد کا کتنا حصہ تھا؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ حدیث میں آتا ہے لک من صلاتک ما اقلت منہا، تمہارا اپنی نماز میں بس وہ حصہ ہے جتنا تم نے اس میں سمجھ کے پڑھا یا جتنا اس میں تمہاری توجہ رہی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہاں سے آپ کی پہچان ہوتی ہے آپ کون ہیں۔ کیا ہم ٹکرے مارتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے، کیا ہم شرائط پوری کرتے ہیں ستر و حجاب کی؟ کتنا عجیب لگتا ہے نا بعض اوقات کہ جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں وہ بھی باریک کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کندھے بھی پوری طرح نہیں ڈھکے ہوئے ہوتے، لباس ڈھیلا بھی نہیں ہوتا۔ عاجزی کیسے آئے گی، انکساری کیسے آئے گی؟ ہم سب اپنی نمازوں کا سوچیں، اور اگر نماز درست نہیں، عبادت درست نہیں، سمجھے سب کچھ بگڑا ہوا ہے۔ کیا ہم اس انتظار میں کہ کوئی آ کے ہمیں چیک کر کے بتائے گا کہ تمہاری نماز ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ نہیں؟ کیسے چیک کریں گے اپنی نماز؟ کون بتائے گا آپ کو کہ ٹخنے ننگے ہیں؟ کون بتائے گا؟ خود تو نظر ہی نہیں آتا، بصیرت ہی نہیں ہے کہ اپنے ہی لباس کی خامی دیکھ سکے۔ کون بتائے گا کہ ہاتھ صحیح بندھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ سیدھا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صحیح احادیث دلائل سے ثابت چیزیں موجود ہیں، پڑھ لی ہیں، جانتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے۔ کون آ کے جھانکے گا آپ کے دل میں کہ آپ سجدے میں بھی پڑھ کے اللہ کو یاد کوئی نہیں کر رہے، جبکہ انسان سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اس وقت؟ کون بتائے گا؟ اس کو کون الارم بجائے گا آپ کے لیے اگر اندر سے نہیں بج رہا؟ نماز کے بعد کی تسبیحات، اللہ سے دعا، کیا ہم بہت مصروف ہیں؟ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے بڑے مصروف ہیں، دو چار ٹکرے ماری اور پھر کھڑے ہو گئے جی بڑے دین کے کام کی ڈیوٹیاں ہماری تو بڑی سخت۔ نماز ہی درست نہیں ہے، باقی کیا کریں گے؟
ہے کوئی ایکسکیوز؟ نہ کوئی خشیت ہے، نہ کہیں رونا ہے، نہ کہیں کوئی اللہ کی یاد ہے. بنیاد ہی بگڑی ہوئی ہے، آگے کیا چلیں گے، کہاں جائیں گے؟ کون آ کر آپ کو بار بار یاد کرائے گا کہ فجر کا وقت ہے، قرآن پڑھو؟ کون بتائے گا کہ صبح شام کے اذکار پڑھو؟ کون بتائے گا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو؟ کون بتائے گا کہ مال میں سے صدقہ خیرات کرو؟ کیسا ہوگا وہ دن کہ قرآن پڑھ کر آنسو آ جائیں، تنہائی میں بیٹھ کے، لوگوں کے بیچ میں نہیں. یا کسی قاری کی زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ قرات سن کے تو پھر آپ جیسے کوئی گانا سن کے روتا ہے ایسے ہی رونے لگ جائیں. بات تو یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں اور سمجھیں اور روئیں اور تنہائی میں روئیں. تو جب تک عبادت درست نہیں، جب تک دل اللہ کے ساتھ لگا ہی نہیں، شیطان جڑ نہیں چھوڑے گا، شیطان نہیں چھوڑے گا، یہ نہیں پیچھے ہٹے گا. اس کا مقابلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا اس کی طرف سے دفاع ہوگا، اتنی پروٹیکشن ملے گی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. دوستی کے بھی لیول ہوتے ہیں نا. تو قرین وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ لگا رہے، کیونکہ دل میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں پکی صحیح والی. تو جب صحیح یاد نہیں تو وہ چھوڑتا ہی نہیں، وہ ساتھ لگا ہی رہتا، لگا ہی رہتا ہے. کیونکہ یاد بھی کہاں ہے، صرف زبان تک، اس کے نیچے نہیں آتی نا. تسبیح بھی کر لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حلق کے اوپر 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 اوپر. یہ تو حق ادا کرنا نہ ہوا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. پھر جب شیطان ساتھ لگا رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اصل رستے سے روکتا ہے، اصل نیکی کے کاموں کے پاس نہیں جانے دیتا، اس سے جدا کر دیتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور انسان دین سے دور بھی جا رہا ہوتا ہے اور بڑی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، میں ٹھیک ہوں. اور بڑے دھڑلے سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑ دی، فلاں کی وجہ سے میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، فلاں کی وجہ سے میں نے دین چھوڑ دیا. یعنی دوسروں پہ ذمہ داری ڈال کے ہم خدا کی یاد سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم واقعی قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن ہمیں تھوڑا سا بھی سمجھ آیا ہے تو کیا یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دوسرے سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہمارا؟ ان پہ اگر ہم ڈال رہے ہیں اور ان پہ پڑا بھی تو خود ہم پہ بھی تو پڑے گا نا. ہم کیسے بچ سکتے کہ کسی کی بد عملی کا، کسی کی بد اخلاقی کا، کسی کی بے دینی کا شکوہ کر کے ہم اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین. جو پچھتاوا کل ہونا ہے وہ آج کیوں نہیں ہو جاتا؟ آج کیوں نہیں اس سے دوری اختیار کر لیتے؟ آج کیوں نہیں یہ کہتے یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین؟ کیونکہ اس دن تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ رحمان کے ذکر یعنی قرآن حکیم کو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جس نے بھلا دیا اور اعراض کیا اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کورس کی حد تک تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ پڑھانے کا، نہ سیکھنے کا، نہ سکھانے کا، کسی بھی درجے میں. اس سے اعراض کیا ہوا ہے، اس کے لیے وقت نہیں، اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کر لی، اس کے فہم اور بصیرت اور اس پر غور و تدبر کرنے سے اور اس سے مراد الہی کے سمجھنے سے آنکھیں پھیر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس پر اس کے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ایسا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے کہ نہ حضر میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ سفر میں، گھر میں نہ باہر. اللہ اکبر. یہی اس کا مولا، دوست، رفیق، ساتھی اور کنبہ دار بن جاتا ہے. ردی ان لبان صدین ام تقاسما باسحم داجن عوض لا يتفرقوا. ایک ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے مستقبل میں کبھی متفرق نہیں ہو سکتے. یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں نا کہ دوسرے بچوں کو دودھ پلایا جائے. تو عربوں میں تو ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ بچوں کو بھی دودھ پلاتی تھی. تو وہ جو بچے ساتھ دودھ پیتے تھے ان کی جو محبتیں ہوتی تھی عمر بھر رہتی تھی کہ انہوں نے ساتھ دودھ پیا. پھر ایسا ہوتا نا جو بچپن میں ساتھ رہتے ہیں
ان دوستوں کی محبتیں زیادہ ہوتی، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ جو راہ میری اور میری جنت کی طرف جاتی ہے شیطان اپنے رفیق کو اس سے بھٹکا دیتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے، اس پر بھی یہ گمراہ اپنے کو رشد و ہدایت کا علمبردار سمجھتا ہے۔ یہ ہے نا اصل بات، یعنی ہے بھٹکا ہوا لیکن خود کو کیا سمجھتا ہے؟ رشد و ہدایت کا علمبردار، تاکہ جب یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہوں گے تو یہ اپنے شیطان کو دیکھ کر کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین۔ الزخرف 38۔ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ ارے او شیطان، تو نے دنیا میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا اور مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا، ہدایت و رشد سے دور کر دیا تاکہ مجھے ہلاک کر دیا، اور آج بھی تو میرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ کسی دوسرے کو اپنی جیسی مصیبت میں پھنسا دیکھتا ہے تو ایک گناہ اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہے جس میں میں مبتلا ہوں۔ مثلاً ایک کینسر کا پیشنٹ صحت مند انسان کو دیکھ کر بہت دکھی ہوگا کہ وائی می، مجھے کیوں مصیبت آ گئی، لیکن اگر کسی اور کینسر زدہ کو دیکھے گا تو اسے تھوڑی تسلی ہوگی کہ صرف میں نہیں اور بھی مشکل میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ یہاں اسے اس قسم کی تسلی بھی میسر نہیں ہوگی۔ ایک ساتھی اپنے ساتھی کو اپنی مصیبت میں شریک پاتا ہے تو اسے ایک گونا راحت، فرحت اور تسلی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت خنسا نے اپنے بھائی صخر کی موت پر کہا ہے وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَىٰ إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي۔ اگر میرے ارد گرد اپنے بھائیوں پر رونے والوں کی کثرت نہ ہوتی تو میں اپنی جان کو ہلاک کر لیتی، تو چونکہ میں نے دیکھا اور بھی روتے ہیں تو میرے لیے رونا آسان ہو گیا۔ وَمَا يَكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُعَزِّ النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأَسِّي۔ اور گو وہ لوگ میرے بھائی جیسے لوگوں پر نہیں روتے، یعنی ان کے بھائی اتنے بڑے نہیں تھے، ان کا غم ہلکا ہے، لیکن پھر بھی نفس کو کچھ نہ کچھ تسلی ضرور ہو جاتی ہے، یعنی جب میں اوروں کو روتا دیکھتی ہوں۔ الا یا صخر لا انساک حتی افارق عیشتی وورود نفسی۔ اے صخر، میں تمہیں اس وقت تک نہیں بھولوں گی جب تک میں زندہ ہوں اور میری لاش قبر میں نہ جائے گی۔ ذیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اہل دوزخ کو اس قسم کی تسلی بھی نصیب نہ ہوگی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور کچھ فائدہ نہیں تمہیں آج کے دن جب تم ظالم ٹھہرے، بے شک تم عذاب میں شامل ہو۔ خلاصہ کیا ہے آج کے سبق کا؟ نتیجہ کیا ہے؟ کیا سیکھا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ واٹ نیکسٹ؟ جی آپ فرمائیے۔ یعنی ہم اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے عیبوں کا بوجھ دوسرے پہ نہیں لاد سکتے۔ ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہوگی، اپنے لیے خود سوچنا ہوگا، اپنی اصلاح کے لیے خود فکر کرنی ہوگی، اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا۔ جی اور جی گڈ۔ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے عمل میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا جائزہ ہم اپنی نمازوں سے لے سکتے۔ نماز ہمارے لیے آئینہ ہے کہ نماز کا معیار اور کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ اور کوالٹی کیا ہے۔ جی گڈ، بالکل۔ جیسے کچھ دن گاڑی کھڑی رہے تو اس کا انجن جام ہونے لگتا ہے، اسی طرح جب ہم بھی قرآن پڑھتے پڑھتے چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یا اتنا نہیں پڑھتے یا اس کے ساتھ حق کا تلاوت ہی جیسا تعلق نہیں رہتا تو پھر ہمارے عمل میں بھی سستی آ جاتی۔ حق کو باطل کی معرفت کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر حق کا نفاذ کرنا بہت ضروری ہے، صرف سمجھ کافی نہیں ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ اپنے دل میں شیطان کے لیے نفرت اور بغض رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، کانشیسلی اللہ کی یاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ پلیزر کو زندگی کا مقصد نہ سمجھے، نو میٹر کتنی بھی مشکلات اور رکاوٹیں ہیں، لیکن دین کے کام میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ ایمانی نور
شیطانی وسوسوں کو جلا دیتا ہے. اگر وسوسے نہیں پیچھا چھوڑ رہے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے. پھر روئیں اللہ کے آگے، دعائیں کریں، کچھ بھی کریں لیکن ان سے چھٹکارا پائیں. ایسا ایمان اپنے اندر لانا ہے کہ شیطان ہم سے ڈرنے لگے. جی اپنے اندر صبر کو لانا ہے. جی کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں نا، اس کے لیے جینے کی کوئی تڑپ. جی عبادت اور ذکر میں کوالٹی لائیں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.